صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے اللہ تعالیٰ کے ایک اسم مبارک رحمان، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس حوالے سے بات ہوگی۔ الرحمن لفظی معنی ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا، نہایت مہربان، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی یہ صفت نہیں ہے۔ عبد الرحمن ہو سکتے ہیں، رحمان اللہ تعالیٰ نے یہ صفت اور کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ بہرحال ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک رحمان، یا رحمانو یا رحمانو کی صورت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ الرحمن الرحمن اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھنے سے دل کی غفلت اور نسیان دور ہو جاتا ہے اور دنیا کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس اسم مبارکہ کو کثرت سے پڑھنے والا ہر جو ناپسندیدہ کام ہے اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح اس اسم مبارکہ کو لکھ کر اور دھو کر پلانے سے گرمی کا جو بخار ہے اس سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ یعنی اور رحمان لکھ کر آپ کسی بھی چینی کی پلیٹ پر یا کاغذ پر لکھ کر پانی میں وہ مکس کر دیں اور بخار کے مریض کو، گرمی سے جسے بخار ہو، اس کو یہ پلا دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو کوئی اس اسم مبارکہ کو یا رحمانو کو صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بہت رحم فرمائے گا۔ اور جو 41 دن تک 41 بار یا رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیمہما، یا رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیمہما 41 دن تک 41 بار جو روزانہ پڑھے گا اس کی ضروری حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو بھی اس کی ضرورت ہے، جس ضرورت کے لیے وہ پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ اور اگر کوئی جابر حاکم کے پاس جاتے وقت یا رحمانو یا رحیمو پڑھتا ہے، یا رحمانو یا رحیمو کسی بھی ظالم جابر کے سامنے جاتے وقت پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کے شر سے حفاظت فرمائے گا اور خیر و عافیت عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص ٹھیک دوپہر کے وقت یعنی زوال کے بعد باوضو بیٹھ کر 41 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو پڑھے گا اور پانی پر دم کرے گا، پھر اپنی یا کسی دوسرے کی دکھتی ہوئی آنکھ میں دم کیے ہوئے پانی میں سلائی تر کر کے 7 سلائیاں لگائے گا تو انشاءاللہ 3 دن میں اس کی آنکھیں اچھی ہوں گی اور پھر 1 سال تک دکھنے میں نہ آئیں گی۔ آنکھوں کے امراض کے لیے، آنکھوں کے معاملات کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو اور مرض کی شدت یا نقاہت کے باعث بے ہوش ہو گیا ہو، کمزوری ہو، بہت زیادہ مرض بڑھ چکا ہو، تو اس کے پاس اس کے سرہانے بیٹھ کر 300 مرتبہ یا رحمانو یا سلامو، یا رحمانو یا سلامو 300 مرتبہ پڑھا جائے، انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے بعد مریض بہت جلد ہوش میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی طبیعت کی غفلت، کاہلی اور سستی کی وجہ سے دینی اور دنیاوی کاموں میں تکلیف اور پریشانی سے دوچار رہتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رحمانو اس کا کثرت سے ورد کرے، کثرت سے پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس کی طبیعت سے غفلت، کاہلی اور سستی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم فرمائے گا اور اس کے دل کو روشن کر کے اسے غفلت، کاہلی اور سستی کی بدولت لاحق ہونے والی تکالیف اور پریشانیوں سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ تو بہت ضروری یہ بھی۔ اور جو شخص فجر کی نماز کے بعد 298 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو فجر کی نماز کے بعد 298 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی ہر مشکل آسان ہوگی،
وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا حقدار ٹھہرے گا اور دنیا میں اس پر کوئی مشکل یا رکاوٹ اس کے معاملے میں نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو شخص ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم دونوں کو ملا کر 21 مرتبہ پڑھے گا، یا رحمان یا رحیم، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نسیان، غفلت اور بھول چوک کی بیماری سے اس کو دور فرما دے گا۔ اسی طرح اس اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا رحمان جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے سختی اور غفلت دور فرما دیں گے۔ اکثر ویورز پوچھتے ہیں اس حوالے سے بھی۔ اور اس اسم مبارکہ کو کثرت سے پڑھے گا، یا رحمانو یا رحمانو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ آفات سے، بلیات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اس اسم مبارکہ کو مشک اور زعفران اور گلاب سے لکھ کر، مشک خوشبو ہے، مشک، زعفران اور گلاب، ان سے لکھ کر کسی بدطینت اور بد خلق انسان کے گھر میں اس اسم مبارکہ کو رکھ دیا جائے تو یا ایک سائڈ پر دفن کر دیا جائے تو اس شخص میں اخلاق حسنہ، حیا، رحم دلی اور عاجزی انکساری پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ اسم مبارک یا رحمانوں کے چند ایک برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء مبارکہ کی اتنی برکتیں ہیں، ہم ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ بہرحال چند ایک چیزوں کا ذکر ہوا، آپ ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اوراد و وظائف میں اللہ تعالیٰ کے اسم مبارکہ کو شامل کیجئے اور اس کے وسیلے سے برکتیں حاصل کیجئے۔ اپنے اعزاء، قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک یہ شیئر کیجئے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں سے ایک عظیم ہستی، ائمہ امت میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے آپ کی نسبت ہے، اور بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ پوتے ہیں سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے ہیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب متصل ہوتا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یعنی اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو نور ہی نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کے، آپ کے تمام صاحبزادے صاحبزادیوں اور پھر ان کی اولاد پاک کو بھی نور ہی نور سے منور فرما دیا ہے۔ سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ، آپ کا اسم گرامی محمد ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بھی اس سے جھلک رہی ہے، نسبت ہی سے ہے، اور کنیت آپ کی جو ہے وہ ابو جعفر ہے۔ آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کی کنیت ابو جعفر ٹھہری۔ آپ کا لقب جو ہے وہ باقر ہے، اور باقر کا معنی ہے وسعت والا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چونکہ بہت وسیع علم عطا فرمایا تھا، اس لیے آپ کو باقر کے عظیم الشان لقب سے نوازا گیا۔ علم کی وسعتوں کو جاننے والا، علم کی وسعتوں والا، علم کی گہرائیوں کو جاننے والا۔ اسی طرح آپ کے والد گرامی سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، واقعہ کربلا میں موجود تھے اور علالت طبعی کا شکار تھے، علیل تھے، بیمار تھے۔ والد گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے بارہا اجازت طلب کی، لیکن امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں میدان کربلا میں جانے سے روک دیا، اجازت نہیں دی ان کی علالت کے باعث۔ اور پھر بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، جن کا آج تذکرہ پاک ہو رہا ہے، یہ بھی واقعہ کربلا کے وقت میدان کربلا میں
موجود تھے، لیکن ان کی عمر مبارکہ اس وقت صرف اور صرف 3 برس تھی، اور یہی 3 سال جو ہیں اپنی زندگی کے ابتدائی 3 سال سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی آغوش تربیت میں بھی رہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو آپ کے دادا جان ہیں ان کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے، اور پھر ان کی محبتوں شفقتوں سے بھی وافر حصہ پایا۔ اور یہ عظیم ہستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، صحابیات رضی اللہ عنہن ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں، ہم تمام مومنین کی مائیں ہوں رضی اللہ عنہن، اور پھر اسی طرح یہ خانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ وہ عظیم ہستیاں کہ بچپن میں ہی ان کی جو اولاد ہوتی ان پر جب ان کی توجہات ہوتی تو وہ روحانی فیوز و برکات انہیں حاصل ہو جاتی۔ تو اس حوالے سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی روحانی توجہات کا مرکز رہے، اور پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے یہ وارث ٹھہرے سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ۔ اور پھر ایک اور آپ کا ایک نمایاں وصف اور امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے والد گرامی سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، یعنی والد گرامی کی جانب سے آپ حسینی ہیں، تو والدہ ماجدہ جو ہیں سیدہ ام عبداللہ، اور بعض نے فاطمہ ان کا نام روایت کیا، یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ تو یوں والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، تو آپ وہ پہلی ہستی ہیں تاریخ میں کہ جو نجیب الطرفین ہاشمی یا اہل بیت اطہار علیہ رضوان میں سے آپ کو یہ شرف ملا کہ آپ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، یعنی آپ کا سلسلہ نسب جو ہے والد اور والدہ دونوں کی جانب سے سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان ہستیوں سے ہوتا ہوا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہوتا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں 57 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور 61 ہجری میں واقع کربلا پیش آتا ہے، تقریباً 3 سے 4 برس سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی آغوش شفقت میں، آغوش تربیت میں رہے۔ لباس کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمت تم پر ہے اس کا چرچا کرو، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو، بیان کرو، اس کا اظہار کرو، کہ تحت آپ قیمتی چادر اور لباس استعمال فرمایا کرتے تھے۔ عمدہ قسم کا لباس ہوتا تھا آپ کا خز، جو کہ خاص قسم کا ایک قیمتی اونی کپڑا ہے، یہ آپ اس کا جبہ اور چادر دونوں چیزیں استعمال فرمایا کرتے۔ اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خز اور اسفر، جو زرد رنگ کے ایک پودا ہے اس سے رنگا ہوا کپڑا ہوتا تھا، اسفر اس سے، اور پھر یمنا یعنی یمنی چادر جو ہے آپ خود فرماتے ہیں کہ ہم پہنا کرتے ہیں، اور آپ کے حوالے سے روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ سرخ یمنی رنگ کی چادر جو ہے وہ بھی آپ استعمال فرمایا کرتے۔ سر پر امامہ مبارکہ جو ہے، عمامہ پگڑی جو ہے وہ آپ باندھا کرتے، اور شملہ جو ہے وہ پیچھے کندھوں کی جانب رکھا کرتے۔ انگوٹھی آپ پہنتے تھے، جیسے چاندی کی ایک انگوٹھی پہننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ مردوں کے لیے تو پہنتے تھے، اور اس انگوٹھی پر سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ 156 کا یہ حصہ نقش تھا، القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری طاقت جو ہے، قوت اور طاقت کا منبع جو ہے، مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ رب العزت ہی اپنے بندوں کو بھی وہ قوتیں، وہ طاقتیں عطا فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کا کارساز ہے۔ بہرحال سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، آپ کو اپنے والد گرامی ان کی معیت اور رفاقت بھی حاصل رہی، ان سے قرآن و سنت، حدیث، فقہ کے علوم بھی حاصل کیے، ظاہری علوم اور باطنی علوم بھی حاصل کیے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینۃ العلم ہیں، علم کا شہر ہیں، اور دروازہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، مشہور حدیث مبارکہ بالکل اسی طرح ایک حدیث مبارکہ یوں بھی اسی حدیث مبارکہ کو یوں بھی روایت کیا گیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان
رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ بنیاد، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بنیاد ہیں علم کے شہر کی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیواریں ہیں علم کے شہر کی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ علم کے شہر کی چھت ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم علم کے شہر کا دروازہ ہیں۔ تو اس علم کے شہر میں جس نے بھی داخل ہونا، یہ بھی حدیث مبارکہ میں کہ پھر وہ دروازے سے آئے، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ، یہ حقیقت ہے کسی قلعے میں کسی شہر میں داخل ہونا ہو تو اس کے دروازے سے آیا جاتا ہے، اور پھر باقی جو اس کے بنیادیں ہیں یا ستون ہیں یا دیواریں ہیں وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے علوم کے یہ وارث ہیں سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا عقد کا ذکر کیا جائے تو سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عقد جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام علیہم رضوان کے آپس میں محبت اور پھر رشتہ داریوں کا ایسا تعلق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، بالخصوص خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور ان کی اولاد پاک سے، بالخصوص سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، اور دیگر پھر آگے جو اولاد ہوئیں تو سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما سے تو بالخصوص، چونکہ وہ ان خلفائے ثلاثہ کے حیات مبارکہ میں موجود تھے تو ان سے خاص محبت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی، اور سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، اور آگے تمام اہل بیت اطہار علیہم رضوان، ائمہ اہل بیت کرام علیہم رضوان بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، محبت کے ساتھ بڑے خوبصورت لفظوں کے ساتھ یاد فرمایا کرتے تھے۔ اسی محبت کی ایک دلیل اور اسی محبت کا ایک اظہار سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے عقد کی صورت میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کا عقد، آپ کا نکاح جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی سیدہ ام فروہ بنت سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم اجمعین ان سے ہوا۔ یعنی یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک نسل پاک یہ ہے۔ دوسری طرف سیدہ ام فروہ بنت سیدہ اسماء بنت سیدنا عبد الرحمن بن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو اسی وجہ سے سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو سب سے بڑے صاحبزادے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر صدیق مرتین، کہ مجھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دوہری نسبتیں ہیں، میں نے 2 مرتبہ ان سے جنم لیا ہے۔ یعنی اس نسبت کی طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ جو ہیں سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہ، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دوہری نسبت رکھتی ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ پڑپوتی ہیں 2 حوالوں سے، کہ پوتے اور پوتی کی بیٹی ہیں، سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا، ان کی یہ صاحبزادی ہیں۔ تو اس حوالے سے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، اور پھر آگے جتنے بھی ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان ہیں، سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ، سیدنا امام محمد تقی، امام جواد رضی اللہ عنہ، سیدنا امام علی نقی رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ، یہ تمام ائمہ اہل بیت کرام علیہم رضوان یہ صدیقی بھی ہیں اپنے ننیال کے حوالے سے، یعنی سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ بہرحال سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی اولاد اطہار کا ذکر کیا جائے تو آپ کے صاحبزادے، سب سے بڑے صاحبزادے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، اور دوسرے صاحبزادے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان دونوں کی والدہ مائدہ یہی سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور پھر ان کے علاوہ ایک اور صاحبزادے ہیں ابراہیم، ان کی والدہ ام حکیم بنت اسید ہیں، ایک اور صاحبزادے علی ہیں، ان کی والدہ بھی ایک باندی ہیں، اور 2 صاحبزادیاں ہیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اور سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ یہ چونکہ آپ کے بعد آپ کے جانشین ٹھہرے اور بہت زیادہ بڑا علمی
روحانی مقام و مرتبہ پایا، تو انہی کی نسبت سے ابو جعفر آپ کی کنیت بھی ہے جس حوالے سے بات ہوئی۔ ظاہری باطنی علوم ان پر آپ کو کامل دسترس حاصل تھی، قرآن و سنت کے علوم، حدیث مبارکہ، پھر فقہ، شرعی مسائل، اور گہرائی کے ساتھ آپ ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ چونکہ اگر آپ کے علم کا ذکر کیا جائے تو خاص طور پر علوم نبوت کے وارث ہیں، اپنے والد گرامی سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کیا، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان سے علم حاصل کیا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان سے علم حاصل کیا۔ آپ سے پھر بڑے بڑے تابعین اعظام علیہم رضوان نے استفادہ کیا، جن میں امام زہری ہیں، امام ربیعہ رائی ہیں، امام اوزاعی ہیں، حتیٰ کہ آپ کے صاحبزادے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اور امام اعظم نے احادیث بھی آپ سے نقل کی، فقہ کے مسائل جو ہیں وہ بھی آپ سے سیکھے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ کے بھی شاگرد ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ آپ سے جن لوگوں نے نقل کیں، ان میں جن حضرات سے آپ نے نقل کی ان میں تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، اور سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ ہیں، اور جنہوں نے آپ سے حدیث نقل کی ان کے اسماء گرامی جو ہیں وہ میں نے بھی ذکر کر دی، امام زہری بھی ہیں، سیدنا امام جعفر صادق بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح آپ نے احادیث مبارکہ جو ہیں وہ امت مسلمہ تک پہنچائیں، اور فقیہ بھی بہت بڑے تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ ایسے تھے کہ لوگ آپ کو سید فقہاء الحجاز کہا کرتے تھے، یعنی حجاز مقدس کے فقہاء، علماء، مفتیان کے سردار، جو فقہی مسائل اور شرعی مسائل بتانے والے لوگ ہیں۔ اس خوبصورت لقب سے آپ جانے جاتے تھے، یاد کیے جاتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید، محدث اور فقیہ تو تھے ہی بہت بڑے، قرآن مجید فرقان حمید کے مفسر بھی تھے، اور ایسے مفسر تھے کہ مالک بن اعین جوہنی جیسے لوگوں نے لکھا، بتایا کہ آپ اپنے زمانے کی واحد منفرد ہستی تھیں کہ جن کو علوم قرآن پر کامل اور مکمل دسترس حاصل تھی۔ لوگ آپ سے علمی گفتگو کرتے، آپ سے سوالات پوچھتے، آپ اور آپ کے بھائی سیدنا امام زید رضی اللہ عنہ آپس میں علمی مکالمہ کیا کرتے، گفتگو کیا کرتے، تو لوگ قلم لے کر بیٹھا کرتے اور لکھ لیا کرتے، موتی جو ہیں وہ چن لیا کرتے، علمی نکات اپنے پاس رکھتے۔ ہشام بن عبد الملک جو ہیں اپنے دور حکومت میں حج پر گیا تو حضرت نافع جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام بھی تھے، یہ بھی وہاں موجود ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ بیت اللہ کے پاس ایک شخصیت تشریف فرما ہیں جن کے گرد لوگوں کا مجمع ہے، تو انہوں نے ہشام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں جن کے گرد اتنا ہجوم لگا ہے؟ تو ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ یہ محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہم، یعنی سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو حضرت نافع نے ہشام سے کہا کہ میں ان کے پاس جا کر کچھ خاص قسم کے سوالات کرتا ہوں، وہ علمی سوالات کرنا چاہتے تھے۔ ہشام نے ساتھ یہ سمجھا کہ معاذ اللہ انہیں جواب نہیں آئیں گے، لیکن نافع جب آئے، یہ بھی عالم تھے، تو سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے، محمد بن علی رضی اللہ عنہما، میں نے چاروں آسمانی کتابیں پڑھی ہیں، ان کتابوں میں موجود احکام و وسائل سے بھی میں بخوبی واقف ہوں، اور میں آپ سے کچھ اہم سوالات کرنے آیا ہوں، ان کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے یا نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی فرد دے سکتا ہے؟ تو اب یہاں پر یہ حضرت نافع جو ہیں یہ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان اس حوالے سے یہ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی، لوگوں کو بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ کیسا ان کو علمی مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے اپنا مبارک سر اٹھایا اوپر اور فرمایا پوچھو جو پوچھتے ہو۔ تو انہوں نے چند ایک سوالات کیے، آپ نے مکمل جوابات دیے۔ تو ہشام تو اپنے معاملے کے انتظار میں تھا کہ معاذ اللہ یہ جواب نہیں دے پائیں گے، تو اس موقع پر حضرت نافع نے کہا کہ ہوا واللہ اعلم الناس وہو ابن رسول اللہ حقا، کہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات کی قسم کہ بے شک وہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں، اہل بیت پاک میں شامل ہیں،
کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان کے جوابات ارشاد فرما سکتے تھے، یا پھر اہل بیت اطہار میں سے کوئی ہستی۔ اسی طرح طاؤوس یمانی جو ہے، اس کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ اس نے 14 سوالات کی، آپ نے فوراً جوابات دیے۔ ان سوالات کا مختصراً میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا مجھے آپ سے سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ امام باقر نے فرمایا کہ جی بالکل۔ طاؤوس نے کہا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا نام آدم کس وجہ سے رکھا گیا؟ تو سیدنا امام باقر فرمانے لگے کہ آدم عربی کے لفظ ادیم سے بنا ہے، جس کا معنی ہے چمڑا یا تہ۔ تو چونکہ آدم علیہ السلام کی مٹی نچلی زمین والی تہ سے اٹھائی گئی تھی، اس لیے ان کا نام آدم رکھا گیا۔ پھر طاؤوس نے کہا کہ حوا نام کیوں رکھا گیا، حوا سلام اللہ علیہ کا؟ تو فرمایا سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ عربی لفظ حی سے بنا، جس کا معنی زندہ۔ چونکہ سیدہ حوا سلام اللہ علیہ کو ایک زندہ انسان یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس لیے آپ کا نام حوا رکھ دیا گیا۔ اسی طرح طاؤوس نے پوچھا کہ ابلیس کو ابلیس کیوں کہا جاتا ہے؟ شیطان کا نام ہے ابلیس۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابلیس کا معنی مایوس ہونے والا۔ تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے اور یہ لوگوں کو بھی مایوس کرتا تھا کیا اس نے، تو اس وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ جن کے لیے، جن کے بارے میں کہا کہ جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ اب میں کہ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، جن کا معنی چھپی ہوئی چیز، اور چونکہ جنات لوگوں کو نظر نہیں آتے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ طاؤوس کہنے لگا وہ کون سا جھوٹ ہے جو سب سے پہلے بولا گیا، اور کس نے بولا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان نے جھوٹ بولا تھا کہ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ جھوٹ بولا تھا صرف اس بنیاد پر، اس نے سمجھا کہ مجھے اے اللہ تو نے آگ سے پیدا فرمایا اور اس انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، تو یہ اس نے جھوٹ بولا کہ میں بہتر ہوں۔ اسی طرح طاؤوس نے کہا کہ اس رسول کے بارے میں بتائیے جس کو اللہ نے بھیجا، لیکن وہ رسول نہ جنات میں سے تھا، نہ انسانوں میں سے، اور نہ فرشتوں میں سے، اور اس رسول کا قرآن پاک میں تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو اب اس کا آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ یہاں رسول سے مراد شرعی معنوں میں رسول نہیں، بلکہ رسول کا جو لفظی معنی ہے کوئی بھی بھیجی جانے والی چیز جس کو بھیجا جائے۔ تو فرمایا وہ کوا تھا کہ جس کو بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ وہ قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی حابیل کو، جس کو اس نے قتل کر دیا قابیل نے، کیسے زمین میں دفن کرے۔ تو وہ اللہ کا بھیجا ہوا کوا تھا، اس کو عربی میں رسول کہتے ہیں۔ اسی طرح طاؤوس نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو گھٹتی ہے لیکن بڑھتی نہیں، اور وہ کون سی چیز ہے جو نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے؟ تو فرمایا جو چیز گھٹتی ہے اور بڑھتی ہے، دونوں کام ہوتے ہیں، گھٹتی بھی ہے بڑھتی بھی ہے، وہ چاند ہے۔ چاند کم بھی ہو رہا ہے، گھٹ بھی رہا ہے، بڑھ بھی رہا ہے۔ 14ویں کا چاند ہے، پھر یکم کا ہلال اور بدر، کہیں گھٹ کر بالکل باریک ہو جاتا ہے، کہیں بڑھ کر فل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا جو گھٹتی ہے اور بڑھتی نہیں ہے وہ عمر ہے، اور جو نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے وہ سمندر ہے۔ طاؤوس نے کہا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سچی گواہی دی لیکن وہ خود جھوٹے تھے؟ گواہی سچی تھی لیکن تھے جھوٹے۔ تو فرمایا کہ وہ منافقین تھے جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا تھا ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس پر ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کی آیت مبارکہ، پہلی آیت مبارکہ یوں نازل فرمائی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ فرمایا کہ جب منافق لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ فرماتا اللہ جانتا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا کہ یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ دل سے اقرار نہیں کر رہے ہوتے، ظاہر طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول، بات سچی ہے لیکن خود جھوٹے ہیں۔ اسی طرح طاؤوس نے کہا کہ ایسے پرندے کے بارے میں، طائر کے بارے میں بتائیں جو ایک مرتبہ اڑا اور اس سے پہلے کبھی اڑا اور نہ پھر کبھی اڑے گا، اور قرآن مجید میں بھی اس طائر کا تذکرہ آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا طائر سے مراد ہے ہر اڑنے والی شے، طائر کا یہی معنی ہے۔ اور وہ طور سینہ کا پہاڑ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اڑا کر بنی اسرائیل کے اوپر سائے کی طرح کھڑا کر دیا تھا، اور اس پہاڑ میں مختلف قسم کے عذاب رکھ دیے تھے۔ اسی طرح طاؤوس نے کہا کہ اس کے بارے میں بتائیں جو اپنی قوم کی طرف
اور اس اڑنے کا ذکر بھی قرآن مجید میں سورہ اعراف میں 171 آیت مبارکہ میں ہے۔ اللہ فرماتا جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا تھا جیسے کوئی وہ سائبان ہو، اور انہیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ وہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے۔ اسی طرح طاؤس کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بتائیں جو اپنی قوم کی طرف نذیر بن کر آیا تھا، ڈرانے والا بن کر آیا تھا، لیکن نہ وہ جنات میں سے تھا، نہ انسانوں میں سے، اور نہ فرشتوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ چیونٹی تھی جس نے سلیمان علیہ السلام کو کے لشکر کو آتا ہوا دیکھا تو کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی یہ چیونٹی ڈرا رہی تھی دیگر چیونٹیوں کو، اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نمل آیت مبارکہ 18۔ اسی طرح طاؤس کہنے لگا کہ وہ کون تھا جس کے خلاف جھوٹ بولا گیا، لیکن نہ وہ جنات میں سے تھا، نہ انسانوں میں سے، نہ فرشتوں میں سے، اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو فرمایا وہ بھیڑیا تھا جس کے خلاف سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جھوٹ بولا تھا کہ اس بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا، تو وہ نہ جنات میں سے تھا، نہ انسانوں میں، نہ فرشتوں میں سے۔ اسی طرح طاؤس نے کہا کہ وہ کوئی سی چیز ہے جس کی تھوڑی سی مقدار تو حلال ہے لیکن زیادہ مقدار جو ہے وہ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر فرمایا۔ تو فرمایا وہ نہر طالوت ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ سورہ بقرہ میں آیہ مبارکہ 249 میں اللہ فرماتا ہے چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا اطاعت کرنے والا، میرا لشکر کا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرے لشکر کا، میرا ساتھی ہوگا۔ ہاں اگر کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر یعنی تھوڑا سا پانی پی لے تو اس کی اجازت ہے، یعنی تھوڑی سی مقدار حلال تھی، زیادہ مقدار حرام تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طرح طاؤس نے کہا وہ کون سی نماز ہے جو فرض ہے اور بغیر وضو کے ادا ہو جاتی ہے، وہ کون سی صلاۃ ہے، صلاۃ کا لفظ بولا، اور وہ کون سا روزہ ہے جس میں کھانا پینا منع ہے۔ تو امام باقر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہاں صلاۃ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا جانے والا صلاۃ و سلام، درود و سلام ہے، چونکہ صلاۃ کے کئی معنی ہیں۔ صلاۃ کا معنی درود پاک بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعائے رحمت بھی ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے۔ یہاں پر مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہے، اور بغیر وضو درود پاک پڑھنا جائز ہے اگرچہ ادب کے خلاف ہے۔ اور روزے سے مراد فرمایا کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا روزہ ہے، کہ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ مریم میں آیہ مبارکہ 26 میں انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا قول جو ہے نقل کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آج میں نے رحمان کے لیے، اللہ کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یعنی چپ کا روزہ جو ہے یہ ایسا روزہ ہے جو پہلے تھا کہ اس میں کھانا پینا جائز ہوتا تھا لیکن خاموش رہا جاتا تھا۔ تو بہرحال آپ نے ان 14 سوالوں کے جب جوابات قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اور علم کی گہرائیوں سے ارشاد فرمائے، تو پھر طاؤس جو ہے وہ بھی آپ کے اس بات پر حیران رہ گیا، آپ کے جوابات پر، اور اس نے بھی مانا، اہل علم نے بھی مانا کہ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم کی وسعتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ تو ایک دو واقعات ہیں سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے دیگر مقامات پر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بیان فرمائی یا حدیث مبارکہ بیان فرمائیں، اور پھر فقہی مسائل آپ سے بڑے بڑے علماء بھی پوچھا کرتے، آپ سے علوم حاصل کیا کرتے، آپ سے بہرہ ہوا کرتے، علم میں مقام و مرتبے میں اعلیٰ عرفہ تھے ہی، زہد و عبادت میں بہت بڑھ کر تھے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے، نوافل میں مشغول رہتے، تلاوت کلام پاک میں مشغول رہتے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر آپ دعائیں کیا کرتے ہیں، التجائیں کیا کرتے، پھر مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کا معاملہ فرمایا کرتے، اپنے آبائے کرام جو ہیں، آباء و اجداد، انہی کے مطابق لوگوں کے معاملات جو ہیں ان میں ان کی مدد کیا کرتے، جو مستحق ہوتے، غریب ہوتے، مساکین ہوتے، فقراء، حاجت مند، ان کی حاجتیں خاموشی کے ساتھ کسی کو بتائے بغیر پوری کر دیا کرتے، جیسے آپ کے والد گرامی سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ کا معمول مبارکہ تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول مبارکہ رہا، تو یہی سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معمول مبارکہ تھا۔ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 114 ہجری میں وصال پایا، اور
آپ کے وصال کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں. یہ بھی روایت ہے کہ آپ کو بھی زہر دیا گیا جس کی وجہ سے آپ نے شہادت کا بلند مقام پایا. مدینہ طیبہ میں اپنے والد گرامی سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ ہی کے پہلو میں قربت میں آپ کو تدفین ہوئی، جہاں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کا بھی روزہ مبارکہ تھا. سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، ان کا بھی مزار مبارکہ تھا. آج بھی موجود ہے، اگرچہ وہ 1925 میں شہید کر دیے گئے مزارات مبارکہ، لیکن آج بھی لوگ حاضر ہوتے ہیں، فیض و برکات حاصل کرتے ہیں. سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، آپ کے فضائل و خصائل بہت ہیں جن پر اس مختصر پروگرام میں اتنی ہی گفتگو کی جا سکتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گھرانے، اہل بیت کرام علیہم رضوان، صحابہ کرام علیہم رضوان، سبھی عظیم ہستیوں کی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے. آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے نادیہ اسلم صاحبہ. کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ. انہوں نے کہا پروگرام ماشاءاللہ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے، آمین. جی شکریہ آپ کا. محمد ارشد صاحب ہیں سانگلہ ہل سے، یہ کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے، اور گزشتہ پروگرام کے بارے میں بھی کہا کہ بہت اچھا پروگرام تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین. جی اللہ تعالیٰ آپ کو تمام ویورز، تمام لسنرز کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. ایک اور ہمارے لسنر ہیں قرۃ العین صاحبہ اور عائشہ صاحبہ، کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، ماشاء اللہ آپ کو ہی بیان کرنے کی سعادت، اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور کہتے ہیں کہ آپ کو صحت یاب فرمائے. دل کو سکون ہوا یہ بیان سن کر، اور کہتے ہیں کہ بھائی آخر میں دعا ضرور مانگ دیا کریں. جی آپ کا شکریہ، آپ ہمیں سماعت کرتے ہیں. جی بالکل، میں وظیفے کے بعد بھی دعا مانگتا ہوں، جب گفتگو ختم ہوتی ہے پھر بھی دعا مانگی جاتی ہے. بندہ مومن کی زندگی میں دعا اس کی زندگی کا لازمی حصہ ہے. آپ بھی دعاؤں سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، تمام امت مسلمہ کو بھی دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. اصغر خان بلوچ صاحبین جھنگ سے کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، ہم روز سنتے ہیں. جی شکریہ آپ کا. رمشا انور صاحبین چیک نمبر 204 سے کہتی ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ آپ سب کو بہت اجر دے، آمین. جی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے. یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے رات کو نیت کر کے سوتی ہوں کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن صبح نماز کے لیے نہیں اٹھنے کو دل کرتا، اس حوالے سے کچھ بتا دیجئے. جی میں عرض کرتا ہوں، آپ جلدی رات کو سوئیں. کھانا بھی جو ہے وہ سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھایا ہوا ہو، اور پھر جب سوئیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے آپ سوئیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیں کہ یا اللہ مجھے نماز فجر کے لیے بیدار فرما دیں، اور اپنے آپ سے بھی کہہ دیں اپنا نام لے کر کہ مجھے اتنے وقت جگا دینا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا. ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے نماز جنازہ کے بارے میں پوچھا ہے کہ بتا دیں اس کا طریقہ. جی نماز جنازہ کا مختصر سا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ نماز جنازہ کی نیت کریں گے، دل میں بھی کی جا سکتی ہے. نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، اور ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ جو ہیں نیچے لائیں گے اور ناف کے نیچے حسب دستور باندھ دیں گے. ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. پھر بغیر ہاتھ اٹھائے دوسری تکبیر پڑھیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، اور درود پاک پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، اور تیسری تکبیر ہوگی میت کے لیے، تمام مومنین مومنات کے لیے دعا پڑھیں گے. دعا کیا ہے وہ سماعت کر لیں. اللہم اغفر لحینا و میتینا و شاہدینا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. پھر اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیر دیں گے. اسی طرح اگر میت جو ہے نابالغ ہے تو پھر اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اور اگر نابالغ بچی کی ہے تو پھر اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا. یہ پڑھیں گے. یعنی عربی میں جو واحد مؤنث کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ استعمال کریں گے. تو یہ مختصر سا طریقہ ہے، اس پر آپ عمل کیجئے. ایک اور ہمارے لسنر ہیں محمد بلال ہیں غالباً، سلام کہا جی وعلیکم السلام، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ہر آنے والی پریشانی مصیبت بیماری سے بچائے، اور کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی بار بار زیارت عطا فرمائے، زندگی میں ڈھیروں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے، اور اس دنیا سے جو چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین. کہتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی بالکل، یہی دعائیں آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی، تمام مسلمانوں کے حق میں بھی قبول فرمائے، آمین. محمد صادق اعجاز القادری صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 96.6 اور 92 چینل پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین. اصل جہاد کے بارے میں آپ نے پوچھا، اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، جہاد جب مسلمانوں پر بالخصوص کوئی بھی غیر مسلم حملہ آور ہو تو پھر جہاد فرض ہوتا ہے. نفیر عام جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ، یعنی میدان میں جہاد. اس کے علاوہ زبان کے ساتھ برائی کے معاملے کو روکیں، ہاتھ سے روکیں. اسی طرح جہاد بالنفس، اس کو بھی جہاد اکبر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ برے افعال، برے اعمال سے بچا جائے تو یہ جہاد اکبر ہے. دیگر بھی جہاد جو جہاد فرض ہو، ضروری ہو، جہاد بالنفس تو ہر وقت ہے. تو اگر جہاد بالسیف ہے تو وہ بھی جب فرض ہو گیا تو پھر مسلمانوں پر ضروری ہے. کشمیر، فلسطین، دیگر مسلمان جہاں ظلم و ستم کا شکار ہیں تو جہاد امت مسلمہ پر فرض ہے، اور متعلقہ اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے. آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. محمد علی عباس صاحب ہیں، افتخار ڈوگر صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں، احمد صاحب ہیں، غلام حسین ڈوگر صاحب ہیں 208 چک سے، آپ کا شکریہ. شازیہ ساجد صاحبہ مکوانا سے کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ. کہتی ہیں کہ چھوٹی سسٹر کا رشتہ نہیں مل رہا، وظیفہ یا مسبب الاسباب پڑھیں سبھی. بالخصوص انہیں کہیے کہ جمعۃ المبارک کا دن تو اس میں 313 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9 اس کو پڑھیں، اور جمعۃ المبارک کے دن، اور اس کے علاوہ بھی کثرت سے اس کو پڑھتی رہیں. اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا. ایک اور لسنر ہیں صوبیہ صاحبہ، خواب میں جنت کا ملنا کیسا؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا. اور کچھ برا ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے بتا دیں. اور پروگرام کو پسند کیا، پروگرام بہت اچھا ہے جی. اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرما دے گا. استغفار کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، دعا مانگیں، باوضو رہیں، نماز و تلاوت کا معمول بنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرما دے گا. جی ناظرین سامعین، آپ تمام ویورز لسنر کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں. ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد